وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ کریم مولا کا پیغام ہے اہل ایمان کے نام۔ اہل ایمان کے نام اللہ کا ایک پیغام ہے، اور اس پیغام کا تعلق اس لیلۃ القدر سے ہے۔ لیلۃ القدر سے متعلق اللہ کا ایک پیغام ہے، اور اہل ایمان کو، اہل اسلام کو بتایا کہ اس رات کو ایک فضیلت حاصل ہے کہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اور پھر اس کی شان، اس کی عظمت کی طرف توجہ اور اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بتلایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کی کیا شان ہے، انداز ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کی کیا شان ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر۔ کوئی شخص مسلسل 1000 مہینے عبادت کرتا رہے، رات کو بھی، دن کو بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی، ہر گھڑی 1000 مہینے 83 سال سے زائد بنتا ہے۔ کوئی ایسا مسلسل کرتا رہے، کتنا مرتبہ ملے گا، کیا مقام ملے گا، کتنا نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہوگا۔ تو بتایا کہ جس خوش نصیب کو لیلۃ القدر کی عبادت مل گئی، اس رات کی مقبول عبادات مل گئیں، وہ عبادات میں اس 83 سال کی عبادت کرنے والے سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی قدر قیمت کا احساس اور یقین نصیب فرما دے۔ ڈالر پاؤنڈ سے زندگی بنتے نظر آتی ہے، اور اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور کہیں ڈالر پاؤنڈ کے سلسلے کی، درہم دنانیر کے سلسلے کی، روپے پیسے کے سلسلے کا کہیں سیزن لگا ہو کہ اس رات میں ایک پہ ہزاروں ملیں گے، ایک پہ لاکھوں ملیں گے، بتائیے کیا حال ہوگا۔ ایک نہیں، مہینوں راتیں جاگ لیں گے، کیونکہ اس درہم سے، دنانیر سے، روپے سے، پیسے زندگی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے راتیں جاگ لیں گے، دن خوار کر لیں گے، دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے جاگ لیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسانی بدن سے والی نکلی نیکی سے ایک ایمان والی کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، پورا کیریئر بنتا ہے، زندگی کا یہ مرحلہ بھی بنتا ہے، کھربوں سال کی زندگی بھی بنتی ہے۔ پورا کیریئر اگر بنتا ہے تو وہ نیکی کے خزانے سے بنتا ہے، نیکی کی سرمایہ سے بنتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب کوئی زندگی میں مشکل گھڑی آ جائے اور آدمی کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو اور اللہ کے سامنے اس نیکی کا واسطہ دے، اللہ اس مشکل سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی دوران سفر میں ایک غار میں آرام کرنے لگے، چٹان گری، دروازہ بند ہو گیا، نکلنے کی صورت کوئی نہیں، جنگل ہے، صحرا ہے، پہاڑ ہے، چٹان ہے، نہ ہوا کی صورت ہے، نہ روشنی کی صورت ہے، نہ آواز کسی کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک خوش نصیب کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ تھا، اللہ کے سامنے ان نیکیوں کا واسطہ دیا، اللہ میری یہ نیکی، پھر دوسرے نے نیکی کا واسطہ دیا، پھر تیسرے نے نیکی کا واسطہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نے جب نیکیوں کا واسطہ دیا، چٹان ہٹی، پھر چٹان ہٹی، اور ایک وقت ایسا کہ انہیں اللہ نے ایک نئی زندگی نصیب فرما دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو پیغام دیا کہ نیکیوں کا ذخیرہ رکھا کرو، یہ دنیا کی گھاٹیوں میں بھی کام آتا ہے، اور آخرت کے اندھیروں کے اندر بھی روشنی کا سامان بنے گا، اس سے کیریئر بنے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کی قدر و قیمت نصیب فرما دے۔ ایک رات کیا، پھر تو کئی راتیں اللہ کی عبادت میں گزاری اور جاگی جا سکتی ہیں۔ اور صرف مرد کے لیے کیا،
کمائی کا سیزن ہے، آدمی اپنی اہلیہ کو بھی اٹھائے گا، بچوں کو بھی اٹھائے گا، بیٹیوں کو بھی اٹھائے گا. ارے لوٹ مار ہے، یہاں تو کمائی کا گھڑی ہے، کما لو اس گھڑی میں. اس لیے ہم عائشہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رمضان میں بھی غیر معمولی عبادات، لیکن آخری عشرے کے اندر تو آپ چادر کس لیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی زندگی بھر آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں ڈیرے لگا لیا کرتے تھے، گھر نہیں جایا کرتے تھے ساری زندگی، ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے، ورنہ ساری زندگی آخری عشرے میں ان راتوں کی تلاش میں، ان راتوں کی عبادت کی کمائی کی خاطر امت کو سبق دیا، اللہ کے گھر میں ڈیرے ڈال لیے. کون ہے؟ امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، بخشے بشائے ہیں، کوتاہی نہیں، کمی نہیں، کمزوری نہیں. ایک مرتبہ عائشہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا رسول اللہ اتنی بھی کیا عبادت کے پاؤں مبارک پہ ورم آ رہا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ کے نبی فرمانے لگے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے مولا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ قدر و قیمت جانتے تھے، قدر و قیمت جانتے تھے، امت کو اپنے عمل سے سبق دیا. تو میرے عزیزو، چند راتیں رہ گئیں، ان میں ایک یہ ہے، ایک 29 کی ہے. کون سی شب قدر ہے؟ اتنی بڑی کمائی ہے، تو کیا ہی اچھا ہے کہ یہ رات ہمارے گھروں کے اندر بھی نظر آئے، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں، ہماری عورتوں میں. اللہ کرے یہ رات نظر آئے کہ ہاں مسلمان نیکیوں کا قدردان ہے، لیلۃ القدر کا قدردان ہے. اسے نیکیوں کی اہمیت اور اس کے دل کے اندر ان کے حصول کا احساس ہے. اللہ کرے نظر آئے ہمارے گھروں کے اندر بھی، اور اللہ کے گھر بھی آباد ہوں، اللہ کے گھر بھی آباد ہوں. تو میرے عزیزو انشاءاللہ رات کو بھی انشاءاللہ 1 بجے مختصر سی ترغیبی بات ہوگی، لیکن یہ رات عبادت کی ہے، دعاؤں کی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ہے، نوافل کی ہے، اللہ سے مانگنے کی ہے. یہ رات ایسی ہے، پھر پتہ نہیں زندگی میں ملے نہ ملے. تو اس رات کے اندر اور اگلی رات کے اندر بھی خوب عبادت کا ماحول ہمارے گھروں کے اندر بھی ہو، ہماری مساجد کے اندر بھی ہو، اور اللہ کرے ان راتوں میں ہمیں قبولیت والی عبادات نصیب ہو جائے. قبولیت والی، میں وہاں سے آ رہا تھا تو مجھے ساتھی کہنے لگے کہ تھوڑا سا ادارے کا تعارف بھی کرا دے. میں نے کہا ادارے کا تعارف کیا، بس آپ حضرات سے گزارش کہ جب نکلیں تو وہاں رضاکار موجود ہیں، ان کے ہاتھوں میں تعارف ہوگا، وہ ضرور لیتے ہوئے جائیں. آپ کے ہاں دل سے انشاءاللہ دعائیں نکلے گی، اور آپ کو انشاءاللہ حوصلہ ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کو دلی خوشی ہوگی. اس میں ایک صفحے کا پیغام ہے، اگر وہ پیغام ہر آدمی 10 سے 15 آدمیوں تک پہنچائے تو ایک بہت بڑے مشن کی تکمیل ہو سکتی ہے. اور راتوں کے اندر دعائیں بھی کریں. اللہ نے جو اس ادارے کو قبولیت اور مقبولیت سارے ملک میں بلکہ بیرونی دنیا میں اور یتیم بچوں کی خدمت میں اور امت مسلمہ کی خدمت کے لیے جو یہاں کے ساتھیوں کو اور مخلصوں ساتھیوں کو قبول فرمایا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کریں. بہرحال یہ راتیں دعائیں کی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. تو انشاءاللہ رات کو بھی بات ہوگی اور اپنے گھروں کا بھی اس کے ماحول ہو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ اپنی فضل سے ان راتوں کی گھڑیوں کی قدردانی نصیب فرما. جن کیفیات کے ساتھ، جن اعمال کے ساتھ آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ وہ کیفیات، وہ اعمال ہمیں نصیب فرما، ہمارے بچے بچیوں کو نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو نصیب فرما، سارے اہل اسلام کو نصیب فرما. اللہ یہ مقدس گھڑیاں ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، اپنے حبیب سے سچی محبت کا ذریعہ بنا، پورے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا. اللہ ہم سبھی کی کامل بخشش فرما. اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہماری کمیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے ان مبارک ساعات میں تیری بخشش کے
فیصلے ہیں، رحمتوں کے فیصلے ہیں، نوازشات کے فیصلے ہیں، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اے اللہ کامیاب لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ جن پہ تیری نظر رحمت ہے، تیری رحمت کرم کی نظر ہے، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے اہل لوگ مخلص لوگ عطا فرما، یہاں جو شر ہے شریر ہیں مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، یہاں جو نیکی ہے اور خیر کے نقشے ہیں اے اللہ انہیں غلبہ نصیب فرما، اے اللہ ساری امت مسلمہ کو ایمان اسلام کے بنیاد پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، رنگ نسل وطن علاقے فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرما، اے اللہ دین کی جتنی خام کی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں ان تمام شعبوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اپنے دین کی حفاظت اشاعت کے لیے قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے مولا کریم اپنے فضل سے ان گھڑیوں میں ہمیں سچی ندامت نصیب فرما، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہر خطا پہ سچی ندامت نصیب فرما، اے اللہ ایمان کا نور نصیب فرما، ایمان کی کیفیات نصیب فرما، عبادات کا ذوق شوق حلاوت اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔